ایک اور ترجمہ جو عصر حاضر میں بالکل سامنے آیا ہے اور قریب یہ ہے کہ ہمارے ایک بڑے عالم اور بڑے دائی مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، وہ ترجمہ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا۔ اس سے پہلے مفتی شفیع عثمانی، ان کے والد صاحب کی تفسیر معارف قرآن بھی آ چکی ہے۔ یہ جو بالکل لیٹسٹ تراجم ہیں، آپ کا اپنا ترجمہ بھی ہے، اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے ہاں وہ جو علماء کے ہیں خاص طور پہ منطقی زبان تھی یا مسجع مقفع کلام تھا یا کچھ اصطلاحات کا غلبہ تھا، اس میں کچھ آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے؟ بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت اچھا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، اور میں تو بہت سے لوگوں کو تجویز کرتا ہوں کہ وہ اگر تقابلی مطالعہ کرنا چاہیں تو ان کا ترجمہ عام لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس میں زبان بہت آسان ہے۔ ہمارے ہاں جو روایتی تفسیر کا طریقہ ہے اس کو ہی انہوں نے ملحوظ رکھا ہے، لیکن معاصر علم میں جو چیزیں وجود میں آئیں، مثال کے طور پر تدبر قرآن نے جو بعض نئی روایات قائم کی ہیں، یا سید ابواللہ صاحب مودودی نے، ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا ہے، اپنی روایتی تعبیر کے اندر رکھ کر استفادہ کیا ہے۔ وہ اس کے دائرے سے تو باہر نہیں نکلتے، لیکن جو کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ انہوں نے تعصب کے بغیر فائدہ اٹھایا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ ایک اچھا ترجمہ بن گیا ہے۔ چنانچہ اگر کسی آدمی کو ایک ہی عالم کا ترجمہ پڑھنا ہے تو وہ تو اپنے ذوق سے کسی کا بھی انتخاب کر سکتا ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جس میں بعض لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ تقابل کر کے دیکھیں، تو اس میں وہ ایک نمائندہ ترجمہ ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو روایت شاہ عبد القادر سے چلی، پھر علماء دیوبند کے ہاں وہ بہت عروج پر پہنچی، اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کے والد گرامی نے تفسیر بھی لکھی ہے معارف القرآن۔ اس پس منظر میں اور اسی روایت میں انہوں نے ایک آسان ترجمہ، بہت سلیس ترجمہ، اور بڑی حد تک معاصر علمی کام سے استفادہ کر کے پیش کر دیا ہے۔ اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی صاحب کا ترجمہ ان کے خاص پس منظر کا اظہار ہے، اس کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ خان صاحب، یہ جو ہمارا دبستان شبلی ہے جس میں بڑے علماء گزرے ہیں اور ایک نئی روایت کا انہوں نے آغاز کیا، آپ خود بھی ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے جو تراجم ہوئے ہیں بالخصوص مولانا امین حسن اصلاحی کے ہیں، اردو زبان میں تفسیر لکھی گئی اسی پورے کے پورے تصور و نظم کی رعایت سے، تدبر قرآن، اس میں جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ پہلی دفعہ بالکل انہوں نے انیشیٹ کر کے کیا ہے پورے قرآن کا، یا ان کے پس منظر میں بھی یہ جو باقی تراجم ہے برصغیر میں یہ موجود تھے؟ نہیں، وہ ان کا اپنا ترجمہ ہے۔ ظاہر ہے وہ مدرسہ فراہی کس طرح دیکھتا ہے، اس میں جملے کو کس طرح دیکھا جاتا ہے، امام فراہی نے اس میں جو اسالیب کی طرف توجہ دلائی ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، وہ ساری چیزیں ملحوظ ہیں، اور اس لحاظ سے وہ ابتدائی ترجمہ ہے۔ یعنی ایک نئے مدرسہ فکر نے قرآن کو کیسے دیکھا ہے اس کے لحاظ سے ہے۔ تاہم ترجمہ کرتے وقت سارے ہی تراجم پیش نظر ہونے چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ ان کے پیش نظر بھی ہوں گے۔ ہمارے ہاں بعض دوسرے اہل علم بھی ایسے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے زمانے سے استفادہ کرتے ہوئے بہتر ترجمے پیش کر رہے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ بریلوی حضرات کے ہاں ویسے تو احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ترجمہ معروف ہے، لیکن پیر کرم شاہ صاحب ازہری کا ترجمہ بھی بہت اچھا ہے، وہ بہت معروف ترجمہ، اور اس کو بھی ایک نمائندہ ترجمے کی حیثیت حاصل ہے۔ اگر کوئی آدمی تقابلی مطالعہ کرنا چاہے تو اسے بھی سامنے رکھ سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، یہ کم و بیش کہا جا سکتا ہے کہ کچھ 100 کے قریب بن ہی جاتے ہیں اردو زبان میں جو مختلف پس منظر میں تراجم لکھے گئے، ان کے اوپر توضیح، حواشی، تفسیر، یہ سب کچھ پس منظر میں موجود تھا۔ خود جو مکتب فرائی ہے اس کے تحت ایک بڑے عالم نے پوری تفسیر بھی لکھی، ظاہری بات قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہوا۔ آپ کو بیسک ضرورت کیا پیش آئی جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ آپ کو بھی قرآن مجید کا ترجمہ سرنو طور پہ کرنا چاہیے، اور کم و بیش زندگی کے 20-25 سال اس میں لگا دیے؟ یعنی وہ کوئی وجہ تھی، کوئی پرابلم تھی، کوئی حصول برکت کی چیز تھی؟ یعنی ترجمہ کرنے کا سرنو طور پہ باعث کیا چیز بنی؟ اس کو میں نے اس کے خاتمے میں بیان کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف ترجمہ پڑھے تو اس میں بھی آخر میں خاتمہ لکھا گیا ہے، اور اگر کوئی تفسیر پڑھے گا، ظاہر ترجمہ سب سے پہلے اسی تفسیر میں شائع ہوا ہے تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے، اس میں میں نے بتا دیا ہے کہ اس ترجمے کی ضرورت کیا تھی۔ یہ معلوم ہے کہ امام فراہی نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی وہ قرآن کا نظم ہے۔ قرآن کا نظم ایک تو نظم کلام ہے، ظاہر ہے اس کا تعلق سورہ سے ہے۔ ایک سورہ میں مضمون کس طرح تدریجی ارتقاء سے آگے بڑھتا ہے، سورہ کی اپنی ساخت کس طرح کی بنتی ہے، اس میں مدعا کو ادا کرنے کے کیا اسالیب ہیں، ان کو کس طریقے سے سمجھنا ہے، ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف کے ساتھ کس طرح مربوط ہوتا ہے۔ قرآن مجید چونکہ نثر کی کتاب اس نوعیت کی نہیں ہے جیسے کہ نثر کی کتابیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے
اس میں نظم کے وہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں جو ہم بالعموم بڑی نظموں میں دیکھتے ہیں، مثلا پیراڈائز لاسٹ میں دیکھتے ہیں، مثلا مسجد قرطبہ میں دیکھتے ہیں. یعنی اس میں ہوتا یہ ہے، یہ چونکہ چنانچہ، یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے ہے، اس طرح کی بعض چیزیں omit ہو جاتی ہیں، حذف ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے قرآن مجید کا ترجمہ کرتے وقت نظم کو اب کیسے بیان کیا جائے. ہمارے جلیل القدر استاد نے، ان کا آپ نے حوالہ دیا، نظم کے بارے میں تفسیری میں وضاحت کی ہے. یعنی ترجمے میں انہوں نے اس کو نہیں داخل کیا، ترجمہ تو انہوں نے اسی طرح کر دیا ہے جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر روایت تھی، لیکن وہ بہرحال ان کا اپنا ترجمہ ہے. نظم کو کیسے ادا کیا، میرے پیش نظر یہ تھا، اب نظم کو ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو پیراگراف کا باہمی ربط ہے، اور جو بعض اوقات ایک ہی جملے میں قرآن مجید طریقہ یا اسلوب اختیار کر لیتا ہے بات کو بیان کرنے کا، اس کو کیسے قاری تک پہنچایا جائے. تو میں نے اسے سامنے رکھ کر یہ ترجمہ کیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ وہ بالکل رواں دواں نثر میں اسی طرح اپنا مدعا ادا کر دے جس طرح اس زمانے کے لوگ اب کسی چیز کو پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں. اس میں بھی ظاہر ہے کہ اس بات کی احتیاط تو ضروری تھی کہ زیادہ سے زیادہ الفاظ کے قریب رہا جائے، لیکن وہ چیزیں جو نظم کلام کی رعایت سے جاننی یا سمجھنی ضروری ہوتی ہیں انہیں میں نے قوسین میں بیان کر دیا ہے، اور جملے کے اندر جو چیزیں نحوی لحاظ سے مقدر ہو جاتی ہیں ان کو اس کے بغیر ہی واضح کر دیا ہے. تو اس سے آپ اگر دیکھیں گے، چند اس کے پیراگراف بھی اگر منتخب کر کے پڑھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ کیا ضرورت ہے جسے میں نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے. باقی اس میں کامیابی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ فیصلہ تو قارئین کو کرنا ہے. ٹھیک ہے ہم صاحب. اچھا یہ بتائیے گا ہم صاحب، یہ جو قوسین کی آپ نے بات کی، بریکٹس اردو میں قوسین کو کہا جاتا ہے، بریکٹس، تو یہ بتائیے گا کہ یہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں پچھلی تراجم میں بھی، لیکن عام طور پہ تصور یہ ہے کہ بریکٹ میں وہ بات لکھی جاتی ہے جو لفظوں میں مثال کے طور پر اس طریقے سے بیان نہیں ہوئی. مختلف لوگ مختلف وجوہات سے بریکٹس کا استعمال کرتے ہیں. ذرا یہ بتائیے گا سننے والوں کو کہ پرانے لوگ جب بریکٹ میں کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے، اور آپ جب لکھتے ہیں تو کیا یہ وہ جو اوپر عربی کی عبارت ہے یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، اس کا کوئی لازمی تقاضا ہے، یا اس کا کانٹیکسٹ بیان ہو رہا ہے، یا یہ آپ کا فہم ہوتا ہے یہ نکلتا کہاں سے جو بریکٹ میں آ رہا ہوتا ہے؟ ہر شخص کو وہی مشکل پیش آتی ہے جو میں نے ابھی عرض کی کہ عربی زبان میں، اور خاص طور پر قرآن کی زبان میں، بعض اوقات بعض چیزیں لفظوں میں حذف ہوتی ہیں لیکن وہ متکلم کے پیش نظر ہوتی ہیں، وہ سمجھی جا سکتی ہیں. عربی زبان کا جاننے والا جانتا ہے کہ یہاں یہ چیز کس طرح محذوف ہو گئی ہے، کیسے مقدر ہو گئی ہے. اگر شرط ہے تو جواب شرط کس طرح سے ہوگا، اگر جملے میں مبتدا ہے تو خبر کی نوعیت کیا ہوگی، خبر ہے تو مبتدا کی نوعیت کیا ہوگی. ان چیزوں سے لوگ واقف ہیں. میں نے ان کی ایک پوری فہرست بیان کر دی ہے خاتمے میں کہ کس طرح تعلیل کے رشتے ہیں، تشبیہ کے رشتے ہیں، استدراک کے رشتے ہیں، اسی طرح جملہ ہے معترضہ آ جاتے ہیں. یہ جتنی چیزیں اس نوعیت کی ہیں ان کو واضح کرنے کی ضرورت ہر شخص کو پیش آتی ہے. اس لیے کسی نہ کسی حد تک تو جتنے مترجمین ہیں اور دنیا کی کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں ان کو قوسین میں اس کو ادا کرنا پڑتا ہے. میرے لیے سے زائد ایک چیز یہ تھی کہ جو نظم ہم نے سمجھا ہے قرآن مجید کا وہ بھی پوری طرح واضح ہو. یعنی نظم کلام بھی جو سورہ سے متعلق ہے، اور خود قرآن میں جس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صورتوں کو اٹھا کر اپنی کتاب کو مرتب کیا ہے، تو اس ترتیب میں کیا نظم ملحوظ ہے، اس میں کیا چیز ملحوظ ہے، وہ بھی نمایاں ہو. تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر مجھے وہ چیزیں بھی بیان کرنی پڑی ہیں جو اس پورے کلام کو لوگوں کے لیے ایک مربوط کلام بنا دیں. وہ ایک مربوط کلام ہے، لیکن اس مربوط کلام کو اگر آپ محض لفظ تک محدود کر دیں تو اس وقت کے قاری تک اس کا مدعا نہیں پہنچتا.